خاص پیار ہو، خاص. وہ جو دیہات کے بوڑھے لوگ ہوتے تھے نا، ان کی عقیدت خالص ہوتی تھی. ناراض ہو گیا ہو تو انو کدو پینڈو آکھیا؟ میں تو خود پینڈو ہاں. تسی یہ کہہ کھڑے سانو پینڈو آکھتا ہے. اور بھائی پینڈو ہونا بڑے فخر کی بات ہے اگر کوئی سمجھے تو. یہ بڑی ناز کی بات ہے. عرب کے ہاں جو بچہ پیدا ہوتا تھا نا مکے میں، پیدا ہونے کے بعد کسی گاؤں میں بھیجتے تھے. خود رسول کریم بھی تشریف لے گئے حضرت حلیمہ کے گھر. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہتے تھے کہ گاؤں کی بولی بھی خالص ہے اور گاؤں کا لہجہ بھی خالص ہے. وہ تو بھیجا جاتا تھا اور ہم ہیں کہ پریشان ہو جاتے ہیں. غور کریں کیا کہہ رہا ہوں. گاؤں کے پرانے لوگ وہ کنسان، اوے کاکا اوے چول تھلے نہ ڈگن دیں ہو، ختم شریف دینی. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ ایسے ہوتا تھا. اب ختم شریف پڑا ہے، امام حسین کا ختم پڑا ہے، غوث پاک کا، چاول نیچے نہ گرے. اب تو ذرا وی آئی پی لوگ آ گئے ہیں، وہ خود شاپروں میں چاول پھینکتے ہیں چھتوں سے. تو اپنے پتر کے ولیمے پر بھی چھت سے پھینکتا ہے چاول. تو پھینکتا ہے جب تو بیٹے کا عقیقہ کرتا ہے. وہ جو کھانا تیرے پتر کا نام کا ہے وہ ڈشوں میں سجایا ہے، اور جو حسین ابن علی کے نام کا ہے. کبھی گئے شوق سے لنگر تلاش کرنے کے سونے چاول پکانے امام حسین کے نام کے. کبھی کوشش کی ہے؟ کہتے ہیں دور سے پکانے والا منگاؤ، برادری نے آنا ہے. تو یار یہاں بھی تو تیرے اندر حسن ہونا، پاکیزگی ہونا یار، لطف ہو. یہ دیکھ تو صحیح. میں بڑی دفعہ دوستوں کو اپیل کرتا ہوں کہ محفلوں میں نا مولوی صاحب کا، پیر صاحب کا، نعت خواں کا اور عوام کا کھانا ایک جیسا کرو. اور انہوں نے کوئی زیادہ مسئلہ ہے نا تو گھر سے کھا کے آ جائیں گے، کیا حرج ہے. ایک جیسا کھانا کرو. یہاں بھی تم نے عجیب ماحول بنا دیا ہے. بوٹیاں بوٹیاں تگڑیاں دیا تے سادے چول ماڑیاں دے. میلاد شریف کا جو دن ہو تو جن غریب گھروں کے اندر سارا سال گوشت سے لڑائی ہوتی ہے، اس گھر کے اندر اگر بچے سارے آ جائیں میلاد کی روٹی کھانے تو پرات میں چاول ڈال کے، ہو سکتا ہے وہ ابا جو بیچارہ سارا سال گوشت نہیں کھلاتا وہ میلاد والے دن بچوں کو ساتھ لے آئے. اور جب پرات میں چاول ہوں، زیادہ بوٹیاں ہوں، تو ہو سکتا ہے ماڑے دا پتر انہوں پوچھ کے آکھے ابا جی آج خیر ہے، بڑیاں بوٹیاں پہ لبدیاں نے چولائیں. تو ہو سکتا ہے پھر باپ روئی پڑے اور کہے پتر آج تو رج کے کھا، آج مدینے والے دا میلاد ہے، آج کھانا لینا. ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ یہاں بھی وی آئی پی کا لنگر لیتا ہے اور سادے بندے کا لنگر. ناراض ہو گئے ہو جاندے نے میرے نے کئی یاری بندے تسی نہ ہویا جے میں چھیتی ٹوٹ جانا جی. غور کرو کیا بات ہے. تھوڑا سا نا حقیقت پر بھی آئیں آپ. بڑی ہو گئی ہماری وہ جذباتی باتیں، بڑے ہو گئے نعرے، بڑا ہو گیا. کچھ حقیقت بھی تو دیکھیں نا، عوامی مسائل پر بھی تھوڑی توجہ دینا. تو بھائی خاص پیار حضور کی اولاد سے، خاص. ہر وقت نہیں بندہ روتا، کبھی روتا ہے جب کوئی خاص ہی بات ہو نا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارا دن ہی حسن اور حسین مسجد میں رہتے تھے. ایک دن حضور نے اسپیشل پیغام بھیجا، فرمایا بلاؤ نا ذرا کدھر ہیں تم. تو وہ دور نہیں تھے، وہ ادھر ہی رہتے تھے اور یہیں سے گئے ہیں. ابھی محبوب نے بلایا، آنے میں کچھ دیر ہو گئی شہزادوں کو. یہ روایت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بھی لکھی ہے اور وہاں لکھتے ہیں یہ دیر اس لیے ہوئی کہ سیدہ فاطمہ لگتا ہے انہیں کپڑے بدل رہی تھی، خوشبو لگا رہی. کچھ تھوڑا دیر سے آئے دونوں شہزادے، اور جب ذرا دیر سے آئے نا حضور کی بارگاہ میں تو نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنے مقدس گھٹنے زمین پہ رکھے اور دونوں بازوؤں کو کھولا. امام حسن حسین دوڑ کے آئے. حضور نے ایک کو ایک سینے ایک کندھے سے لگایا، دوسرے کو دوسرے کندھے سے لگایا. غور کرنا ذرا. اور پھر میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کے حضور نے کیا کہا؟ عرض کی اے اللہ یہ میرے دونوں شہزادے ہیں، یہ میرے پھول ہیں دنیا میں. مالک میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما. اور پھر حضور دعا دینے لگے، کہا اے اللہ جو قیامت تک میرے حسن اور حسین سے محبت کرے تو ان سب سے بھی محبت کرے.
अलैहिस्सलाम ने अपनी अपनी उम्मत के सामने नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इनसे प्यार कर, मैं अर्ज करूं तगड़ा बंदा तो वैसे ही सियासी जलसों में जाता है, उसकी तो गाड़ी जब उस दिन निकलती है जिस दिन उसने जाना होता है सियासी जलसे पे, वो किसी गरीब मरीज के काम तो बिल्कुल नहीं आती, लेकिन किसी सियासी जलसे में जाना हो तो फिर चाहे टूट भी जाए फिर खैर है, चलो नंबर तो बनेंगे ना लीडर के सामने, फिर खैर होती है, फिर वो निकल जाती है। अमीर आदमी तो वैसे ही वो तो ना मिलाद के जलसों में ना मुहर्रम की महफिलों में वो कहाँ होते हैं, वो तो सियासी जलसों में जाते हैं। हम जो लोग आते हैं दरमियाने तबके के और गरीब लोग, हम भी अपना बाज जगहों पे बाज तकरीरों को बाज बातों को सिर्फ कानों का जायका समझते हैं। मैं जाता हूँ महफिल में तो दोस्त कहते हैं आपने तो आधा घंटा तकरीर की, पूरा घंटा करना चाहिए। तो मैंने कहा मैं आपको किसने कहा मैं मुकर्रर हूँ, मैं तो नसीहत करता हूँ, जो मुझे भी फायदा दे किसी और को भी दे, तो नसीहत 10 मिनट में भी हो जाती है। अगर कानों का जायका पूरा करना है तो वो तो 2 घंटे में भी नहीं होता। उसका तो फिर तरीका ये है कि ऐत की असी पिछली बार ओनू बुलाया सी ते ऐत की तुहानू बुलाया, तो उदू बाद फिर असी फलाने ने बुलाना है, तो भाई इतने बुलाए थे तो आप पे असर क्या हुआ, नतीजा क्या निकला, उसका रिजल्ट क्या है, उसके असरात क्या है, मिला क्या कौम को, नतीजा खेजी क्या हुई। आप मेरी बात समझे, हमने सिर्फ और सिर्फ आज बात सुन के चले नहीं जाना, हमारी कल्बी कैफियत हो हुजूर की औलाद के साथ मोहब्बत की, हमारा लहजा हो उनसे प्यार का, तबीयत जमे। एक तो उनसे प्यार करो और दूसरा ये देखो उस घर का तरीका असल में है क्या। मैं अक्सर लोगों से सुनता हूं ना इमाम हुसैन की सीरत, तो वो कहते हैं करबला में गए थे। अभी करबला में तो वो 50 साल की उम्र के बाद गए थे, उससे पहले कहां थे। इमाम हुसैन की जिंदगी को हुजरे के अंदर है सिर्फ, जिसका पता ना हो। उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी, भरपूर। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का घराना शान वाला, ढका छुपा नहीं। तो अहले बैत नबुव्वत का जो तरीका उसे समझो। सबसे पहला उस घर का अंदाज ये है कि वो सब्र वाले लोग थे, कनात वाले लोग थे। इधर देखो, थोड़े पैसों पर वक्त गुजारने वाले थे, थोड़ी पर गुजारा करने वाले। हुजूर ने दुआ मांगी थी, या अल्लाह मेरे बच्चों को बकदरे जरूरत रोजी देना। माल दौलत जायदादें ये बनाई नहीं, आई बड़ी रखी नहीं, प्यार नहीं किया। किसी बंदे की, किसी गरीब की बेटी इतना काम करती है कि उसके हाथों पे छाले पड़ जाए, लेकिन हजरत फातिमा के पड़ जाते। यहां लोग कहते हैं ओहो बच्ची आ गई थी जी, मैं क्या करता। तो नबी पाक के पास आके हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि या रसूल अल्लाह, सुना है आपके पास गुलाम आए, तो एक गुलाम मिल जाए तो चक्की पीस लिया करेगा, घर के काम काज कर देगा। तो नबी पाक ने फरमाया पुत्र तुझे बेहतर नुस्खा ना दूं। या रसूलल्लाह फरमाया 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ा कर, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा कर, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ा कर। जब तस्बीह खत्म होगी अल्लाह गुलाम आजाद करने का सवाब देगा। आप गौर फरमाएं कि नबी पाक ने फरमाया पुत्र घर के काम खुद ही कर दी। यहाँ कहते हो ओहो बच्ची ससुराल में बड़ी दुखी है जी, क्या कर देगा, तो रोटियां पकाती। कंजुल माल में ये लफ्ज मौजूद है कि ऊंट के बालों की बनी हुई चादर ओढ़ के सैयदा फातिमा खुद चक्की पीस रही थी। बच्चे के लाडला, मेरा बच्चा लाडला, अभी क्या लाडला, काम कोई नहीं करता, इन्हें कुछ नहीं कहना लाडला। इतना दुनिया में कोई लाड कर सकता है जितना नबी पाक ने अपनी बेटी से किया है। हम तो अपने बच्चों की तबाही उतार रहे हैं, उनकी सलाहियतें खत्म कर रहे हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने देखा कि सैयदा चक्की चला रही है, तो हुजूर ने देखते हुए ये नहीं फरमाया कि फातिमा मैं को बंदोबस्त करता हूँ, मैं निकलता हूँ, मैं कुछ लाता हूँ, ना। हुजूर देख के आंखों में आंसू आए और पता फरमाया क्या, फरमाया पुत्र दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ बर्दाश्त कर, आखिरत की सारी इज्जत अल्लाह तुझे ही अता फरमाएगा।
اپنے گھر میں کام کاج کرنا، تھوڑے پہ گزارا کرنا۔ اچھا پھر لطف کی بات یہ ہے کہ جتنے سیرت نگار ہیں نا اہل بیت کی سیرت لکھنے والے، وہ سب لکھیں گے کہ مہینہ مہینہ گھر میں کھانا نہیں پکتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور پانی پہ گزارا۔ ہمارے تو شام کو روٹی مرضی کی نہ پکی ہو تو بچے موبائل توڑ دیتے ہیں۔ چلو تھوڑی جی گل وڈیاں دی بھی کر لینے ہیں، یعنی وہ صاحب بھی اگر آ جائیں ان کی مرضی کی روٹی نہ پکی ہو تو وہ بھی کہنے تو پیکے جا، اس لیے کہ یہ تو نے کیا پکایا ہے، سنو یہ حضور کا طریقہ مبارکہ بھی سنو۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے لیے میں کھانا رکھتی تھی، کبھی کوئی چیز طبیعت مبارکہ کے قریب نہ ہوتی، پسند نہ ہوتی تو چھوڑ دیتے، لیکن محبوب نے کبھی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ صبح سے شام تک گھر والے باورچی خانے میں گرمی میں کڑے رہے اور تو نے ایک منٹ نہیں لگایا، ہر چیز ادھیڑ کے رکھ دی۔ ہمیں کچھ چیزوں کا احساس، یہ ضروری تو نہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں وہی مشکل ہو، اور بھی کئی مشکلات احساسات پیدا کرنے چاہیے۔ غور فرمائیے گا، ہر سیرت نگار نے لکھا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جو بندہ یہ لکھ رہا ہے نا کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھانا نہیں پکتا تھا، 2-4 صفحے چھوڑ کے وہی بندہ کہتا ہے، یعنی پیچھے لکھ رہا ہے کہ مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن چند صفحے چھوڑ کے وہی بندہ لکھتا ہے کہ جو دروازے پہ مانگنے آتا تھا اسے جھولی بھر کے دیا جاتا تھا۔ ہم نہ اپنی ذات پر لگائیں تو ذرا تگڑا کر کے لگاتے ہیں، اور کوئی فقیر مانگنے آ جائے تو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ 10 ٹوٹے ہیں کدھر۔ اپنے پہ لگانا ہو تو پھر کیا بات ہے، لیکن اگر اب فقیروں نے کیا کرنا ہے، ہمارا تو سگا بھائی مقروض ہوتا ہے، قرض کے نیچے دب گیا، گھر سے نہیں نکلتا، اور ہماری تجوری میں پیسے پڑے ہیں، ہم جھوٹ بولتے ہیں، اپنے ترس گئے، لیکن ہم نے اپنوں کی مدد نہیں کی، فقیروں کو کیا دینا تھا، الا ماشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کے پاس نا فقیر مانگنے آیا، اس کا خیال تھا 2-4 دینار مل جائیں گے، بات بن جائے گی، قربان جائیں۔ امام بانٹتے اتنا تھے، وہ تو گھر میں رکھتے ہی کوئی شے نہیں تھی۔ وہ آیا تو اس نے مانگا تو امام حسین فرمانے لگے یار اس وقت تو 1 دینار بھی نہیں میرے پاس۔ فرمانے لگے تو تھوڑا بیٹھ جا، انتظار کر۔ وہ کہتا ہے 2-4 گھنٹے میں بیٹھا تو میں تو 2-4 دینار کے چکر میں تھا، 5 تھیلیاں اشرفیوں کی بھری ہوئی آئیں، ان میں 5000 اشرفیاں تھیں، تو میرا خیال تھا کہ کھلے گی تو 2-4 مجھے بھی مل جائیں گی، پر قربان جاؤں سیدہ پاک کے لال کے، انہوں نے 5 اٹھا کے میری جھولی میں ڈال دی۔ اب تنگی نام آپ نہ جا اور بھی کچھ مانگ، 5 اٹھا کے ڈال دی۔ کہتے میں ابھی سکتے میں تھا، پریشان تھا کہ اتنا دے دیا، ابھی میں سوچ ہی رہا تھا کہ حسین ابن علی بولے۔ فرمانے لگے یار ذرا معاف کر دینا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، تمہیں انتظار کرنا پڑا، ذرا معاف کر دینا۔ مزاج میں سخاوت ہو، سخی پیسے والا بندہ نہیں ہوتا، پیسے والا تو پلاٹ بناتا ہے، پہلے اس کا دل ہوتا ہے کہ مجھے اللہ دے گا تو میں خرچ کروں گا، پھر جب وہ اس کو مل جاتے ہیں پھر اس کے خرچے بڑھ جاتے ہیں، پھر اس کو سامنے والا پلاٹ پسند آ جاتا ہے، بڑی گاڑی پسند آ جاتی ہے، پھر وہ چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ مالا والے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کل مال نہیں ہوندا، ہاں ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال بھی نہیں ہوندا، ہمیشہ اللہ کے رستے میں دینے کا مزاج۔ تیسری بات جو ہم نے سیکھنی، ایک تو سادگی، دوسری سخاوت، اور تیسری بات اہل بیت نبوت بہادر لوگ تھے، بہادر۔ یاد رکھنا کہ جو باوقار لوگ ہوتے ہیں نا، باوقار، حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا، کیونکہ ٹوٹے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا، اور دنیا میں قتیل السا منافق نہیں کوئی، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا۔ ہم نا او ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بیٹھیں. جو عرض کرنے جا رہا ہوں اس پر آپ غور کریں کہ بچوں کو نا بزدلی، وہ میں اکثر بلکہ کہتے ہی رہتا ہوں، ہمیشہ میں کہتا ہوں یہ آج کل نا چھپکلی دیکھ کے چیخ مارنا فیشن ہے. وہ کاکروچ نکلا ہے تو چیخیں ماری، یہ برگر فیملی ہونے کی علامت. ویڈیو بنا کے چڑھاتے ہیں، کہتے ہیں وہ بکرا ذبح کیا تھا تو بچہ رو پڑا. تو جو بکرا ذبح ہونے پر روتا ہے وہ میدان میں جہاد کیسے کرے گا؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ ان کو بہادری سکھائیں، کھڑا ہونا سکھائیں، ان کو صبر آئے، حوصلہ آئے. 2-4 دن بھوکا رہنا پڑے تو کوئی تکلیف میں نہ آئے. ان کو تحمل بردباری یہ اصل سرمایہ ہے. ساتھ والے غریب پر کوئی ظلم کر رہا ہے تو ابا کہتا ہے پتر اندر سے دروازہ بند کر لے، اس کا جھگڑا ہے. چلیں آپ بلا وجہ کی لڑائیوں میں شریک نہ ہوں، لیکن اگر کوئی مظلوم ہے تو اس کے ساتھ تو کھڑے ہونا. لیکن ہم نا ہمیں بزدل کر دیا جاتا ہے، بزدل روب ڈال دیا لوگوں نے. نا گل کیا کرتے ہیں آپ؟ دلیر بنے، ہمت کرے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. اور حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے، بدل جایا کرتے ہیں. دیکھیں امام حسن اور حسین شہزادے ہیں نا، حضور اپنے سامنے کشتی لڑایا کرتے تاکہ بہادر بنے. حضرت مولا علی ہر جنگ میں انہیں ساتھ لے کے جاتے. اور جس دن حضرت عثمان غنی پر بلوانیوں نے حملہ کیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ خالو ہیں امام حسن اور حسین، سگے خالو، لہذا حضرت مولا علی نے اپنے دونوں شہزادوں کے ہاتھوں میں تلواریں دے کے کہا پتر دروازے پہ کھڑے ہو جاؤ، خبردار کوئی امام حضرت عثمان غنی کے دروازے کو کراس نہ کر پائے. خود بچوں کو ہمت سکھاؤ، کو بہادری سکھاؤ، انہیں حالات کا مقابلہ کرنا سکھاؤ. انہیں بتاؤ کہ بیٹا حالات جس طرح کے بھی ہو آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھنا ہے. اور ہمیں بھی تھوڑا سا بچوں کو حوصلہ کر کے دکھانا ہو. ہر وقت گھر میں غریبی کے شکوے نہ کیا کریں، ہر وقت نہ کہا کریں کچھ بھی نہیں، کیا کریں، کدھر جائیں. ہر وقت نہیں، اس طرح بچے بزدل ہوتے ہیں. ہر وقت رونا نہیں رونا چاہیے، کھڑے بھی ہونا چاہیے. تھوڑا سا نا دیکھو نا بھائی، حالات مشکل آ ہی جاتے ہیں لیکن شور کرنے سے کیا آسان ہو جاتے ہیں. بندے نے روزہ رکھا ہوا ہو، گرمی بڑی سخت ہو، اور دوپہر کے وقت وہ تڑپنا شروع کر دے تو روزہ جلدی کھل جائے گا. اس نے مغرب کے وقت ہی کھلنا ہے، جتنا مرضی شور کرے جس نے کرنا ہے. حالات مشکل آتے ہیں تو اپنے وقت پر ٹلتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگوں کے چہروں کا سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ حالات کے مطابق چلنے والے ہیں، یہ محبت کا لہجہ رکھنے والے نہیں ہیں. بدل وہ کسی نے کہا تھا نا ساری عمر یہ آٹا گڈا ہے، لکھاں کیتے نہیں پیڑے، وقت آیا ہی تے محمد بخشا کوئی نہیں ہو بیٹھا نیڑے. نہیں آتے. بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور کریں گے ان میں صبر تھا، حوصلہ. 3 دن روزے رکھے ہیں حضرت فاطمہ نے، مولا علی نے، امام حسن اور حسین نے. لیکن جیسے ہی افطاری کا ٹائم آیا ہے، دروازے پہ فقیر نے صدا لگائی ہے، خود کھجور پانی سے روزہ کھولا ہے اور سارا لنگر اٹھا کے فقیر غریب کو دے دیا ہے. 3 دن ایسا ہوتا رہا کیونکہ 60 سال کی عمر میں اماں نے پریکٹس کرائی تھی 3 دن بھوکا رہنے کی. تو پھر یزید کی فوجیں 3 دن پانی بند رکھتی یا 30 دن رکھتی. جن کو 60 سال کی عمر میں 3 دن بھوکا رہنا آتا تھا وہ میدان کربلا میں 1 منٹ کے لیے بھی پریشان نہیں ہوئے. اس لیے میدان کربلا میں پانی تو بند ہوا، کھانا تو بند ہوا، لیکن تلاوت 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں ہوئی، نماز 5 منٹ بھی لیٹ نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا مزاج تھا. یہ تو باتیں روٹین کی تھی. ہم نے بچوں کو سکھایا ہے کہ چلو جی روٹی نہیں پکی تو برگر کھا لے. بے صبری، بے حوصلہ مزاج، علم بردباری سے دور، اس سے کوفت پیدا ہوتی ہے، انسان کی طبیعت بے چین رہنے لگ جاتی ہے. بس آخری باتیں کر رہا ہوں، آپ توجہ فرمائیں گے. حضرت امام حسن اور حسین بہت بڑے عبادت گزار تھے. اتنے تو پتہ نا کچھ لوگوں کی نسبت بھی بڑی تگڑی ہے. وہ کئی بار اسٹیج تے کہندے نے تو نمازاں سنبھال کے رکھ، ساڈی نسبت بڑی ہے. اوے خدا دیا بندیا، تیری کوئی علیحدہ نسبت ہے؟ یہ جن کی سب سے تگڑی نسبت ہے امام حسن اور حسین. سیدہ فاطمہ سارا دن کام کرتی تھی،
رات کو بندہ پوری طرح تھک جاتا ہے، پر سیدہ پاک مصلی بچھا لیتی، ساری رات نماز پڑھتی۔ ہم سے سارے کام کرا لو، تسبیح نہ پڑھاؤ، سارے محفل 4 گھنٹے کی کرا لو، نماز 5 منٹ کی نہیں پڑھیں گے، دوڑ جائیں گے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ مسجد کے حجرے میں میٹنگ ہو رہی ہے اور بڑی لمبی باتیں، مشورے، کمال ہے، ہو فلانے کو یہ کرنا چاہیے، مولوی بگڑ گئے، پیر بگڑ گئے، فلانا بگڑ گئے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تنظیمیں جماعتیں خراب ہو گئی، لیکن نماز کا ٹائم آتا ہے تو ان میں سے ڈھیر سارے بندے ہیں جن کو کام یاد آ جاتا ہے۔ آپ بیٹھے رہے نا، آپ آدھا گھنٹہ بیٹھے گپ شپ کریں، کوئی مسئلہ نہیں، لو جی تسبیح لو، 500 والی درود شریف پڑھو، نیند آنی شروع ہو جاتی ہے۔ خدا کے بندو، یہ عمل کب کرنا ہے؟ خیر کب کرنی؟ اور ادھر مذہبی سٹیج ہے، بے عمل بنایا جا رہا ہے لوگوں کو، بے عمل نعت خواں اللہ ماشاءاللہ، دنیا داری، دکانداری، ان کے رابطے بھی ڈائریکٹ نوجوانوں سے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولوی صاحب نے دسیاں اپنے ملے دیا، ڈائریکٹ رابطہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ساتھ یہ بھی کہہ دے کہ کوئی شرع کی بھی بات کرو۔ تھوڑا سا چیزوں کو سمجھیں، حقیقت پسند بنے، حقیقت پسند۔ یہ سیلاب آیا ہوا ہے، ضرور جائیں کغان نران، ضرور بڑے بڑے لمبے خرچے کریں، لیکن چلو ان دنوں میں خیال کر لیں ان لوگوں کا جو بیچارے مصیبت زدہ ہیں۔ مومن تو ایک جسم کی طرح ہوتا ہے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کو تکلیف ہو تو سارا جسم قابو آ جاتا ہے۔ ہمیں کیوں تکلیف نہیں ہو رہی جن کے گھر لٹ گئے، اجڑ گئے، لوگ سڑکوں پہ خیمے لیے بیٹھے، ہم موج میں، ہماری وہی دعوتیں، وہی سارا معاملہ، وہی سیر سپاٹے، توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور جو لوگ اپنے علاقے میں توجہ نہیں کرتے وہ باقی پوری دنیا کے مسلمانوں کا کیا خیال کریں؟ تھوڑا سا اگر خیال کیا جاتا، جوڑے کم خرید لیے جاتے ان دنوں میں، چلے کوئی تھوڑی سی جو ہمارے اوپر کے خرچے ہیں وہ تھوڑے کم کر لیے جاتے تو کوئی حرج والا مسئلہ، غلط تو نہیں کہہ رہا میں؟ دیکھیں نا یار، روٹی سادی کھا لی جائے، کچھ اخراجات سمیٹ لیے جائیں، کچھ ان غریبوں مسکینوں کا خیال کیا جائے، بڑے بچے پڑھ سکتے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے جو اوپر کے اخراجات ہیں وہی ہم نے بڑے بنا لیے، آمدان برسر مطلب عبادت سے رشتہ بنائے۔ ہم نا بڑے پریشان ہوتے ہیں بہت سارے لوگ، لیکن کچھ دکھ بڑے ذاتی ہوتے ہیں، کسی کو بتائے بھی نہیں جا سکتے، وہ اندر رکھ کے بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بڑی نجی سی باتیں ہوتی ہیں، خاص کسی سے بندہ کہہ نہیں سکتا۔ بڑے لوگ کہتے کہہ دے جی بھئی کہیں جا ہی نہیں سکتی، کیسے کہیں؟ اس ذاتی قسم کی باتیں۔ حل کیا ہے مسئلے کا؟ حل یہ ہے کہ 2 رکعتیں نماز پڑھو، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، جو کسی سے نہیں کہہ سکتے وہ رب رسول سے کہہ دو، کھول کے کہہ دو، دل بھی ہلکا ہو جائے گا، عزت بھی قائم رہے گی، اور جب بندہ رب رسول سے کہتا ہے تو فضل بھی بڑی جلدی ہوتا ہے۔ امام حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسین کی شہادت کے بعد جب خطبہ دیا تھا تو فرمایا تھا کوفیو، تم نے اس حسین کو شہید کیا ہے جو لمبے لمبے رکوع کرتے تھے، لمبے لمبے قیام کرتے تھے، لمبے لمبے سجدے کرتے تھے، دیر تک مصلی پہ بیٹھتے تھے۔ 9 اور 10 محرم کی درمیانی رات تھی، عمر ابن سعد نے آ کے امام علی مقام سے کہا 2 ہی باتیں ہیں، یا بیعت ہوگی یا جنگ ہوگی، فرمائیے۔ تو امام حسین فرمانے لگے ٹھیک ہو گیا، 1 رات کی مہلت دے دو، صبح بات کروں گا۔ وہ چلا گیا، حضرت عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ، عرض گزار ہوئے حضور یہ عجیب سے لوگ ہیں، نہ جانے کیا سوچے گا، آپ کا جو فیصلہ ہے وہ تو مجھے پتہ ہے، ابھی بھی بیعت تو آپ نے کرنی نہیں، ہونی تو جنگ ہے، تو مہلت آپ نے کیوں لی؟ تو امام علی مقام فرمانے لگے عباس تیرا کیا خیال ہے، سوچنے کے لیے مہلت لی ہے؟ کہ حضور پھر کس لیے لی ہے؟ تو یہ میرے امام کی بات ہے، او میری ملت کے جوانوں، اسے یاد رکھنا، یہ ان لفظوں کا حسن اور درد اور خلوص دیکھو۔ امام حسین فرمانے لگے عباس تجھے پتہ ہے نا مجھے سجدوں سے بڑا پیار ہے، سجدوں سے۔ فرمایا 1 رات رہ گئی ہے، صبح جو نتیجہ نکلنا ہے سب کو پتہ ہے، میرا دل کرتا ہے آج رج رج کے سجدے کروں اپنے رب،
خوب اپنے مالک کے حضور سجدہ ریزی کرو خوب. تو چلو 2-2 3-3 گھنٹے موبائل پہ جھکے گزر گئے ہمارے. کوئی 20 منٹ ہی مل جائیں جس میں اللہ اللہ کریں. اور میں نوجوانوں سے بالخصوص کہوں گا، آپ جو ڈپریشن اور ٹینشن کا شکار رہتے ہیں نا، آپ 10-10 منٹ 20-20 منٹ مصلی پہ بیٹھ کے دیکھیں، آپ کو یوں لگے گا کہ بے نیاز ہو گئے، دنیا کی ضرورت ہی نہیں رہی، چاہیے نہیں کوئی بندہ. جب بندے کا اللہ سے دل لگ جاتا ہے تو پھر اس کی توجہ دنیا آئے کوئی جائے کوئی رہے پرواہ کوئی نہیں، اس کا لو ہی کہیں اور لگ جاتی ہے. تو یہ جو چند باتیں عرض کی ہیں، ایک تو گھر میں سادگی لائیں، صبر لائیں، تھوڑے پہ گزارا، سخاوت کا مزاج پیدا کریں، صبر کا مزاج پیدا کریں، بردباری لائیں، حوصلہ لائیں. اہل بیت نے ہمیں سکھایا ہے کہ سجدوں سے تمہارا پیار ہو، عبادتوں سے تمہاری دلچسپی ہو، زندگی بہادری اور دلیری کے ساتھ گزاری جائے. ان چیزوں پر ہم عمل کریں گے، پھر محسوس ہوگا کہ ہمارا رستہ وہی ہے جو شاہ سوار کربلا کا ہے، جو امام حسن کا ہے، جو امام حسین کا ہے.